الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمنت بالله وبآياته جو تربانی رجل میرا وہ الفت ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم جو تربانی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی جو ہے پیش نظر ہر دم حقیقت ہے محمد کی گناہگاروں نہ شرماؤ خطا کارو نہ گھبراؤ گناہگاروں نہ شرماؤ خطا کارو نہ گھبراؤ سنو آواز پاکوں میں جو آتی ہے محمد کی گناہگاروں کو جنت سے کھڑے دربان روکیں گے گناہگاروں کو جنت سے کھڑے دربان روکیں گے حکم ہوگا کہ آنے دو یہ امت ہے محمد کی یا رب یہ التجا ہے در کرم تو کرے یا رب یہ التجا ہے در کرم تو کرے وہ بات بے زبان ہو جو دل میں اثر کرے الہی ہم رہیں یا نہ رہیں الہی ہم رہیں یا نہ رہیں ہر تمنا ہے کہ دین محمد رہے اور عزت قرآن رہے تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے
دل مرتضی سوز صدیق دے کتاب من اللہ لا ریب فیہ کتاب من اللہ لا ریب فیہ رسول من اللہ لا عیب فیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آواز بلند کرو بات پڑھیں اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما قابل صدر کرام میرے بعد بڑے کرام دوستوں کو کافی عرصے کے بعد آپ کے سامنے دینی نسبت سے حاضری کا اہتمام ہوا ہے باری تعالیٰ سے دعا ہے میری اور آپ کی حاضری کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے اور جو کچھ سنیں گے اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے چند باتیں گوشے گزار کرنی ہے جن کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے اور قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ سب سے پہلے میں چودھری صاحب کو اور مسجد کے جو کمیٹی والے ہیں کمیٹی والے حضرات ہیں میرے بھائی ہیں ان کو دل کیا تھا کہ راجم صاحب ہماری بات پیش کرتا ہوں کہ جن کی کوششوں سے مسجد کو خوبصورت بنایا اور یاد رکھیے جب اللہ کا ڈر روشن ہو جائے تو اللہ کے گھر کی روشنی کی وجہ سے دنیا کے گھر بھی روشن ہو جائے اور فرمایا کہ جس نے محلے کی مسجد کو آباد کیا تو ان کا سارا گاؤں آباد ان کی ساری بستی ان کا سارا گاؤں آباد ان کی
ساری بستی آباد تھی۔ اور مومنین کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ مسجد کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جس طرح پانی کے اندر مچھلی زندگی گزارتی ہے، اگر پانی سے مچھلی کو نکال کے خشکی پر رکھ دیا جائے تو وہ تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ نمازی آدمی جب مسجد سے باہر ہوتا ہے اس کا دل مچھلی کی طرح تڑپتا ہے۔ جب یوں اذان ہوتی ہے، اذان ہونے کے بعد نمازی مسجد میں آتا ہے اس کا دل خوش ہوتا ہے۔ دین کے 3 قرے، سب سے پہلے نماز ہے، اور دوسرے نمبر پہ ہے ذکر اللہ، اور تیسرے نمبر پہ ہے قرآن پاک کی تلاوت۔ اللہ نے ان تینوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب مسجد کو صرف بنانا نہیں ہے، مسجد کو آباد بھی کرنا ہے، یہ کوشش بھی کرنی ہے کہ ہماری مسجد نمازیوں سے بھر جائے۔ ماشاءاللہ شہروں کے اندر ہر مسجد آباد ہے، شہر والے اپنی مسجد کو آباد کرتے ہیں۔ اللہ اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے مسجد کو کس چیز کے ساتھ منور کیا جائے۔ آگے ذرائع بھی بتایا، ان ذرائع کے ساتھ جب مسجد کو آباد کرے گا رب ذوالجلال سبحان اللہ۔ سب سے پہلے نماز ہے، نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے ساتھ خوش ہوتا ہے۔ اور نماز پھر ایسی عظیم عبادت ہے، باقی سارے احکام زمین پر اتارے۔ جب نماز کی باری آئی رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا۔ 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ واقعہ بڑا لمبا، اللہ کے محبوب چکر لگاتے گئے، موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہو جاتی۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ کے حبیب، آپ رب کے مہمان بن کے گئے، رب تیرا میزبان کا، بتانا تیرے رب نے تیری امت کے لیے کیا تحفہ دیا۔ فرمایا کہ 50 نمازوں کا میرے رب نے مجھے میری امت کے لیے تحفہ دیا۔ موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے عرض کی اللہ کے محبوب، میری امت 3-4 نمازیں نہیں پڑھ
کر سکتی تھی تیری امت 50 نمازیں کس طرح پڑھے؟ جا اپنے رب کے پاس تخفیف کروا تو نہیں کروا. اب چکر لگاتے گئے آخر میں رب ذوالجلال نے اپنے محبوب سے کہا کہ میرے محبوب یہ 5 نمازیں ہیں میری امت کے لیے، پڑھے گی 5 ثواب 50 کا ملے. تو نماز عظیم عبادت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، اللہ کے محبوب کی یہی الفاظ ہیں، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کو نہ چھوڑنا، نماز کو نہ چھوڑنا، نماز کو نہ چھوڑنا. تو ہمیں بھی چاہیے نماز کو ہم اپنی زندگی میں لاگو کریں. 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا، اس سے رب خوش ہو. اور دوسری چیز ذکر اللہ، اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا. پتا کہ جو اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرتا ہے اس پر بھی رب بہت خوش ہوتا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میری زبان پر لفظ اللہ کی رٹ ہوتی ہے، اللہ، سب آپ بھی کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ، لیکن جب میں لفظ اللہ کہتا ہوں تو میری زبان میٹھی ہو جاتی ہے. کہ جس طرح کوئی شرینی میرے منہ میں ڈال دی. تو ہمیں چاہیے کہ رب کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے والے بن جائیں. دیکھو ابھی رمضان المبارک کا مہینہ گزرا ہے. یہ رمضان ہمیں بتا رہا ہے، یہ نصیحت کر رہا ہے کہ اب نمازوں کی چھٹی نہیں ہے، ذکر و اذکار کی چھٹی نہیں ہے. میرے بعد بھی رب کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا ہے. یہ رمضان ہمیں پیغام دے رہا ہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت. اور ہم اتنے خوش نصیب ہیں ہمیں قرآن ملا وہ ساری کتابوں سے آتا، اور جو پیغمبر ملا وہ بھی سارے پیغمبروں سے آتا. سبحان اللہ. پھر آپ بھی کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی. بات تو پڑھتے ہیں نا سجدے میں جا کے کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں. اللہ اکبر. قرآن کی بے مثال. یہ تلاوت پر مجھے باتیں یاد آ رہی ہیں. قرآن بھی بے مثال اور پیغمبر بھی بے مثال. آج ہمیں پتہ ہے کہ قرآن بے مثال ہے، قرآن پر ہر کتاب ہے، لیکن یہ پتہ نہیں ہے صاحب قرآن کا. صاحب قرآن کا کوئی پتہ نہیں ہے. مہمان کا پتہ ہی نہ ہو تو پھر پیغام کوئی حیثیت نہیں رکھتا. قرآن کو تو پتہ ہے لیکن صاحب قرآن کا کوئی پتہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بھیجا کہ جاؤ فلاں کے گھر کہ وہ تجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ صحابی گئے، دروازے پر دستک تھی. گھر سے باپ باہر نکلا کہ میں کملی والے کا پیغام لے کے آیا ہوں کہ آپ اپنی بیٹی کی نسبت میرے ساتھ کریں. وہ صحابی سیاہ تھے، رنگ کے کالے تھے. جب اس شخص نے
اس صحابی کی طرف دیکھا، اندر گیا، بیوی کے ساتھ بات کی، بیٹی بھی گھر کے اندر موجود ہے، بیوی سے مشورہ ہوا، یہ بات طے ہوئی کہ ہماری بیٹی خوبصورت ہے اور پیغام لانے والا سیاہ، لہذا ان دونوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ باپ باہر آیا، پیغام لانے والے سے کہا کہ جا کر کملی والے کو ہمارا پیغام دے دو، ہم اس پہ راضی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ قدرۃ ما شاء اللہ۔ اور یہاں پر یہ بات بھی سن لیجیے، بیٹی رب کی طرف سے کیا ہوتی ہے؟ رحمت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جس پیٹ سے سب سے پہلے بچی پیدا ہو جائے وہ وطن مبارک ہوتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے پھر اس کی صحیح معنی میں پرورش کرے اور پھر اچھی جگہ پہ اس کی نسبت کرے، قیامت میں میرے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا جس طرح میرے ہاتھ کی یہ دو انگلیاں۔ اور جب بچی پیدا ہو جائے رب کی طرف سے کیا ہے؟ رحمت ہے۔ نقطہ دینے لگا، بیٹی پیدا ہو جائے رب کی طرف سے کیا ہوتی ہے؟ رحمت ہوتی ہے۔ اور جب جوان ہو جائے تو یہ بھائیوں کی غیرت بن جاتی ہے۔ اور جب شادی ہو جائے تو خاوند کے لیے عزت بن جاتی ہے۔ اور جب بچی کی اولاد پیدا ہو جائے تو جنت اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ کہ سبحان اللہ، بچی بڑی سمجھدار تھی۔ بچی بڑی سمجھدار تھی، ماں سے کہا کہ میری اماں ذرا بتانا یہ شخص کیوں آیا تھا، کس کام کے لیے آیا تھا؟ کیونکہ ماں تو اپنی بچیوں کے ساتھ محبت کرتی ہے، ماں بچی کی سہیلی ہوا کرتی ہے، راز و نیاز کی باتیں کرتی ہے، ذرا بتانا یہ شخص کیوں آیا تھا؟ ماں نے کہا کملی والے کا پیغام لے کے آیا تھا کہ آپ اپنی بچی کی نسبت میرے ساتھ کریں۔ تو خوبصورت تھی، وہ سیاہ تھا۔ بیٹی نے بڑا قیمتی جواب دیا، اللہ ایسی بیٹیاں نصیب کرے، ایسی بیٹیاں عطا کرے۔ بیٹی نے جواب دیا، کہا اماں جان اگر پیغام لانے والا سیاہ تھا، بھیجنے والا تو سفید تھا، بھیجنے والا تو سیاہ نہیں تھا۔ تو آج ہم قرآن کو تو مانتے ہیں، قرآن پر حق کتاب ہے، لیکن صاحب قرآن کو نہیں جانتے۔ آئے آگے چلتے ہیں، صاحب قرآن کون ہے؟ حضرت آدم دنیا میں آئے، حضرت نوح دنیا میں آئے، حضرت عیسیٰ دنیا میں آئے، حضرت ابراہیم دنیا میں آئے، قرآن نہیں آیا۔ رب ذوالجلال سے پوچھتے ہو ربا سارے نبی اور رسول آگے قرآن کیوں نہیں آیا؟ قرآن کیوں نہیں آیا؟ رب ذوالجلال فرماتے ہیں میرے بندے بات سن، بات سن، قرآن کو میں نے ازل سے بنایا ہے، لو میں محفوظ کر کے رکھ دیا ہے۔ میں نے کہا رب کے قائم، میں نے کہا یا چلا جا، قرآن نہیں جائے گا۔ میں نے کہا اے نوح چلا جا، قرآن نہیں جائے گا۔ میں نے کہا عیسیٰ چلا جا، قرآن نہیں جائے گا۔ میں نے کہا اے ابراہیم
ایسا بلند میسج ہے، اس کو پڑھنے کے لیے مصطفیٰ کی زبان چاہیے، مصطفیٰ کی زبان چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں۔ ہائے ہائے، قرآن کے لیے یا تو مصطفیٰ کا سینہ چنا یا مصطفیٰ کے امتی کا سینہ چنا۔ ہائے ہائے، صاحب قرآن کی بات ہی کیا ہے؟ عطر کی شیشی کھلے، اس کے اندر سے عطر کی خوشبو آئے، گلے لالا سے گلے لالا کی خوشبو آئے، گلاب سے گلاب کی خوشبو آئے، لیکن میں کملی والے پہ قربان جاؤں، کملی والا اپنے لبوں کو کھولے، لبوں سے قرآن کی خوشبو آئے۔ آج میں کہتا ہوں میری تعریف ہو جائے، مولوی چاہتا ہے میری تعریف ہو، پیر چاہتا ہے میرے مرید زیادہ ہو جائیں، اللہ اکبر، استاد چاہتا ہے میرے شاگرد زیادہ ہو جائیں، ہر ایک چاہتا ہے میری تعریف ہو، لیکن میں کملی والے کے مرتبے پہ قربان جاؤں، کملی والے کی شان پہ قربان جاؤں۔ فرمایا بزم کونین، بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے۔ نواز کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ کہنے سے درجات بلند ہوتے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جنت میں درخت لگ جاتے ہیں۔ کہ بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید، شمع توحید سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے۔ عبد معبود میں، اللہ کے معبود کے آنے سے پہلے یہ حالات تھے، ہر ایک دشمن ایک دوسرے کا دشمن، کوئی حقوق کو نہیں پہچان سکتا تھا۔ اللہ کے محبوب آئے تو کیا ہوا؟ عبد معبود میں، عبد معبود میں رشتہ کوئی صدیوں سے نہ تھا، عبد معبود میں رشتہ کوئی صدیوں سے نہ تھا، ایسے بچھڑوں کو، ایسے بچھڑوں کو ملانے کے لیے آپ آئے۔ اللہ اکبر، یہ ہے صاحب قرآن، یہ ہے صاحب قرآن، ایسا صاحب قرآن، ایسا صاحب قرآن کہ اس کی ہر ایک تعریف کر رہا ہے، ہر ایک تعریف کر رہا ہے، دشمن بھی تعریف کر رہا ہے، ہم بھی تعریف کرتے نہیں کرتے، اللہ میں تعریف کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ حضور کی سنت ہم زندہ کرنے والے بن جائیں، حضور کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لانے والے، اپنی زندگی میں بسانے والے بن جائیں۔ اللہ کے محبوب کی ہر ایک نے تعریف کی، دشمن بھی تعریف کر رہا ہے۔ خان محمد مرتضی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں نا، وہ اپنے الفاظ میں یوں تعریف کر رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب کی ہر ایک تعریف کر رہا ہے، دشمن بھی تعریف کر رہا ہے۔ فرمایا کرن دشمن بھی تعریف لیاقت جہیو رے۔ آپ سبحان اللہ کیا آپ کے بعد میں کرن دشمن بھی تعریف لیاقت جہیو رے، پیغمبر مقتدی ہو امامت جہیو رے،
اللہ اکبر، نبی کی سیرت بیان ہو رہی ہے. کٹن راتا مسلے کھلوتیاں پیر سج جاون. اللہ کے محبوب نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کے اندر ہے. عائشہ صدیقہ سب کے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منظر دیکھ رہی ہیں، رہا نہ گیا، بول پڑتی ہیں. اللہ کے محبوب آپ کو لاڈلے، آپ سے تو گناہوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، آپ اتنے کیوں روتے ہیں، اتنے آنسو کیوں بہاتے ہیں؟ اللہ کے محبوب کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اور میں عائشہ، میں اس کا شکر ادا کیوں نہ کروں، کیوں نہ رہوں، کیوں نہ مناؤں، کیوں نہ راضی کروں کہ جس رب نے مجھے یتیم کو تمام نبیوں کا امام بنا کے بھیجا ہے. اس شعر کے اندر بیان کیا نا، فرمایا کٹن راتا مسلے تے کھلوتیاں پیر سج جاون. رب کی طرف سے آواز آتی ہے، نہ اتنا جاگ رب آکے عبادت جڑے کنڈے اخلاق کے عالم میں وقت مختصر ہوتے ہیں. حضور کے طریقوں کے اوپر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری زندگی میں حضور کا طریقہ ہو. عرض کر رہا تھا، مسجد کو آباد کرنے کے یہ ذرائع ہیں. سب سے پہلے نماز کی پابندی ہو، اور دوسرے نمبر پہ ذکر اللہ ہو، رب کو کثرت کے ساتھ یاد کیا جائے. اور تیسری چیز قرآن پاک کی تلاوت ہے. فرمایا جن کو یہ چیزیں مل گئی، خدا کی قسم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے. دنیا کے اندر بھی عزت کی زندگی گزارے گا، اور جاتے وقت جب دنیا سے جائے گا تو پتہ چلے گا ایک شہنشاہ دنیا سے جا رہا ہے، ایک شہنشاہ دنیا سے جا رہا ہے. جو باتیں آپ کے سامنے بیان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے. کسی چیز کو زنگ لگ جائے تو اس کے لیے آپ پریشان تو نہیں ہے نا؟ اتنے دور سے میں سفر کر کے آیا ہوں، اتنے دور سے. یہ آپ کی محبت ہے، آپ کا شوق ہوتا ہے، اور بڑی دلچسپی لیتے ہیں پروگرام پر. اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. وہ دل کا ساتھ اترنا چاہیے کہ نہیں؟ تو کون سا ذکر ہونا چاہیے؟ کون سا ذکر ہے کہ جس سے دل کا سنگ اتر جاتا ہے؟ وہ ذکر سب جانوں میں بیٹھ جائے. اللہ نیچے آپ کا جو راستہ ہے، یہاں تک آپ کی آواز ہونی چاہیے. لا الہ الا اللہ. کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، تو مصطفیٰ نے کہا، تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ.
کتاب آیا تھا نور اسلام عزیز ذکر خدا تو کروا دیا ذکر مصطفیٰ چھوڑ کے چلا گیا سارے درود پڑھے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اکبر صلوات کا حضرت امام غازی کو وسلم صلی اللہ علیہ جو چاہتا ہے کہ میں مدینہ جاؤں ہاتھ اوپر کریں اللہ سب کے ہاتھوں کو مبارک کرے جو گئے ہیں وہ بار بار جائیں جو نہیں گئے اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب بنائے درود پڑھنے پھر دوبارہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم فضل صلوات کا فرادت معلومات کا مبارک وسلم بڑی پیاری نعت ہے آپ بچوں کے ساتھ سماعت فرمائیں میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ میں انہی کا ناطخہ ہوں میری گفتگو مدینہ میں انہی کا ناطخہ ہوں میری گفتگو مدینہ مجھے فرمائے کہتے ہیں جس کو خوشبو ہم تم جہان والے کہ تو سبحان اللہ آپ اپنی آواز تو نکالیں نا بہت آواز کہتے ہیں جس کو خوشبو ہم تم جہان والے تکبیر رسالت یہ چیز در حقیقت کوئی زبان سبحان اللہ کے بغیر خالی نہ رہے یہ چیز وہ چیز در حقیقت ہے آپ کا پسینہ وہ چیز در حقیقت ہے آپ کا پسینہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ توجہ فرمائیں آدم سے تب عیسیٰ سب انبیاء انگوٹھی آہستہ کہتے ہیں سبحان اللہ اور آہستہ کہتے ہیں سبحان اللہ ان کی بات سمجھتے ہیں بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ آدم سے تب عیسیٰ سب انبیاء انگوٹھی سب انبیاء انگوٹھی اور کالی کملی والا اور کالی کملی والا
پورے صحابہ کی شان بیان ہو رہی ہے. صدیق عمر غنی ہو کہ معاویہ علی ہو. صدیق عمر غنی ہو کہ معاویہ علی ہو. کہ معاویہ علی ہو. توجہ فرمائیں. برحق ہے مصطفیٰ کے. ایک ہماری بھی کبینہ ہوتی ہے نا, اس وقت بھی کبینہ ہوا کرتی ہے. برحق ہے مصطفیٰ کے اصحاب کی کبینہ. برحق ہے مصطفیٰ کے اصحاب کی کبینہ. میری آرزو محمد, میری جستجو مدینہ. میں انہی کا نعت خواہوں, میری گفتگو مدینہ. اللہ سبحانہ چھوٹی صاحب کی گزارش ہے. چلو آپ پریشان ہوتے ہیں نا, میرے ایمان تازہ یاد ہوتا ہے ماشاءاللہ. اللہ کے ہاتھوں میں قبول فرمائے. حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے. حب احمد ازل ہی سے سینے میں. میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں. میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں. بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں. بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں. ہم غریبوں کا مدینے میں. بے سہارا نہ سمجھے زمانہ میں. ہم غریبوں کا مدینے میں. سے سینے میں ہے یہاں ہوں میرا دل مدینے میں. پھول کا پھول ہے حسن کانٹوں میں ہے. بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. بے شک کہہ دو بے شک. پھول کا پھول ہے حسن کانٹوں میں ہے. لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں. اور لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں. بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں. ہم غریبوں کا آقا مدینے میں. ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں. مختلف قسم کے ہیں نا, گلاب کا پھول ہے, چمیلی کا پھول ہے, ہر ایک کی اپنی اپنی خوشبو ہے. لیکن جو خوشبو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رکھی تھی
ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں، سبحان اللہ کے بڑے ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں، اور جیسے میرے نبی کے پسینے سمجھے زمانہ ہمیں، ہم غریبوں کا آبا مدینے میں۔ رب سے یہ دعا کرتے ہیں، یا رب دکھلا دے مجھ کو، اب ہاتھوں کو بلند کریں، یا رب دکھلا دے مجھ کو وہ کیسا شیر مدینہ ہے، میں نے سنا ہے جا کر مر جانا بھی جینا ہے۔ یا رب دکھلا دے مجھ کو وہ مدینہ کے سی بستی ہے، یا رب دکھلا دے مجھ کو وہ مدینہ کے سی بستی ہے، میں نے سنا ہے کہ وہاں دن رات مولا تیری رحمت برستی ہے۔ پیغمبر کی غلامی میں ملوٹ و لطف آتا ہے، پیغمبر کی غلامی میں ملوٹ و لطف آتا ہے، مدینے میں قبر مل جائے تو رحمت غفار دیتے ہیں۔ میں سارا نہ سمجھے زمانہ میں، ہم غریبوں کا آقا مدینے میں ہے، حب احمد ازل ہی سے سینے میں